حضرات، پچھلے خطبہ جمعہ میں نے انتہائی اختصار کے ساتھ عباد الرحمن کے اوصاف کا ذکر کیا تھا۔ ابھی ہمارا یہ موضوع چل رہا تھا، تو میں انشاءاللہ آج کچھ چیزیں جو رہ گئی تھیں ان کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عباد الرحمن کے اوصاف میں جو میں نے پچھلے جمعے بیان کیے تھے، ایک دفعہ یاد دہانی کے طور پہ ذکر کر رہا ہوں کہ عباد الرحمن جو ہیں جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو انتہائی عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب کبھی جاہلوں کے ساتھ ان کا کوئی بحث و تکرار ہو جائے تو لڑنے جھگڑنے کے بجائے سلام کہتے ہوئے چل دیتے ہیں۔ اور عباد الرحمن ان کی راتیں اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام کی حالت میں گزرتی ہیں، اور ان کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ بھی ہے کہ اپنے رب سے دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما لے۔ کیوں کہ جہنم کا عذاب جو ہے وہ تو چمٹ جانے والا ہے، اور جہنم رہنے ٹھہرنے کے لحاظ سے کوئی اچھی جگہ نہیں ہے، بری اور بدترین جگہ ہے۔ اس لیے جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور عباد الرحمن جب خرچ کرتے ہیں تو اس میں تجاوز نہیں کرتے، اسراف نہیں کرتے اور کنجوسی بھی نہیں کرتے، بلکہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ اور اسی طرح عباد الرحمن اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، یعنی اللہ جیسا کسی دوسرے کو نہیں سمجھتے۔ عبادات میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں ملاتے، کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ناحق قتل نہیں کرتے، ناجائز قتل نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، کہ جس نے کسی ایک جان کو قتل کیا گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو ہی قتل کر دیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے کسی ایک کی جان بچائی گویا کہ پوری انسانیت کو بچا لیا۔ اور فرمایا عباد الرحمن زنا جیسے کبھی گناہ کا ارتکاب نہیں کرتے، اور جو شخص یہ گناہ کرے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو معبود سمجھے، ناجائز ناحق کسی کا قتل کرے اور زنا جیسے کبھی گناہ کا ارتکاب کرے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، یہ اپنے گناہ کی سزا کو پہنچے گا، اس کو ملے گی ہی ملے گی۔ یہاں پہ قابل توجہ اور قابل وضاحت بات یہ ہے کہ انسان کے اور بھی بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن ان تین گناہوں کے ساتھ اللہ نے اسپیشلی ایک چیز ارشاد فرمائی ہے یضاعف له العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا۔ عام گناہ کا بدلہ گناہ کے برابر ہی ہے، جتنا گناہ اتنی سزا، لیکن ان تین گناہوں کے بعد اللہ ارشاد فرما رہے ہیں یضاعف له العذاب، اس کے عذاب کو 2 گنا کر دیا جائے گا، بڑھا دیا جائے گا۔ پھر یہیں پہ بس نہیں، وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اس میں ہمیشہ ذلت اور رسوائی کے ساتھ رہے گا۔ یہاں سے یہ پتہ چلا کہ یہ 3 گناہ بہت سنگین گناہ ہیں، بہت سنگین جرم ہے۔ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، جیسے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں ایسے کسی اور کے سامنے سجدہ ریز ہونا، کسی اور کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکنا، یہ اللہ کو قطعاً برداشت نہیں ہے۔ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پہ جنت کو حرام کر دیا ہے، وَمَأْوَاهُ النَّارُ،
اور اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم۔ یعنی الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اتنا بڑا گناہ ہے، اور اگر کوئی کسی کو ناحق قتل کر دیتا ہے تو گویا کہ پوری انسانیت کو ہی قتل کر دیا اس نے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور زنا کا ارتکاب، اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہیں جانا۔ یہ 3 گناہ اتنے سنگین گناہ ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو یہ گناہ کرے گا یضاعف له العذاب یوم القیامہ، اس کے عذاب کو بڑھا دیا جائے گا۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور اس میں ہمیشہ وہ رسوا ہو کر رہے گا۔ حضرات یہاں پہ ایک اور بات، اللہ نے اپنے رحیم اور کریم ہونے کو چھوڑا نہیں۔ ان گناہوں کی سنگینی کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، کہ مایوسی نہیں۔ ارشاد فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے میرے پیارے پیغمبر ان میرے بندوں کو بتا دو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اگر آپ نے اپنی جانوں پہ کوئی ظلم زیادتیاں کر لی ہیں، تو گناہ سرزد ہو گئے ہیں، چاہے کتنا ہی سنگین گناہ کیوں نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید اور مایوس نہیں ہونا۔ کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ ہر قسم کے گناہ کو معاف کرنے والا ہے، لیکن معافی کب ملے گی؟ سچی پکی توبہ سے۔ توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، پکی سچی توبہ کریں گے تو اللہ ان گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جس نے اللہ کی توفیق سے گناہ ہو جانے کے بعد پکی سچی توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے۔ لیکن توبہ کی کچھ شرائط ہیں، یہ توبہ نہیں کہ بس میری توبہ توبہ، بس جی توبہ توبہ، کانوں کو ہاتھ لگانے سے کیا ہوگا؟ جس دل سے آپ نے بے خوف و خطر ہو کر، جس دیدہ دلیری سے آپ نے بے خوف و خطر ہو کر اللہ کی نافرمانی کر، اللہ کی فرما برداری نہیں کی، نافرمانی کرتے ہوئے کسی کو آپ نے ناحق قتل کر دیا، کہاں آپ نے شرک کا ارتکاب کیا، کئی دیگر اور گناہ کر لیے، اب اسی دل کے ساتھ پکی سچی توبہ کرو تو پھر اللہ معاف کر دے گا۔ توبہ کے لیے کچھ شرائط ہیں، اگر انسان ان شرائط کے مطابق پکی سچی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے۔ تو توبہ کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ احساس ندامت، شرمندگی، کیے پر نادم ہونا، کہ جو گناہ انسان سے ہو گیا ہے اس پہ انسان کو ندامت ہو کہ میں نے واقعی بہت بڑی غلطی کر لی ہے، اللہ کی نافرمانی کر لی، اللہ کا حکم چھوڑ دیا ہے، دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ واقعی میری ہی غلطی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات اعتراف جرم، اپنے گناہ کو مان لینا کہ میں نے واقعی گناہ کی ہے۔ ہم تو گناہ کر کے فخریہ انداز میں لوگوں کو بتاتے ہوتے ہیں میں نے یہ بھی کیا ہے، میں نے وہ بھی کیا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اگر آپ پکے سچے دل سے توبہ کرنا چاہتے ہیں تو پہلی بات احساس ندامت، شرمندگی۔ دوسری بات اپنے آپ کو مجرم مانو کہ میں واقعی اللہ کا مجرم، میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ نے منع کیا تھا میں نے کر لی ہے۔ اور تیسری بات آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کہ زندگی بھر دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ چوتھی بات کہ اس گناہ کی وجہ سے اس کی اپنی ذات پہ یا معاشرے پہ جو اثرات مرتب ہوئے ان کی اصلاح میں لگا رہے۔ جب ان شرائط کے ساتھ توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما رہیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، کہ جب بندہ اعتراف گناہ کر کے شرمندگی احساس ندامت دل میں رکھ کے پکے سچے دل کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو تاب اللہ علیہ، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اور اللہ قرآن میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، کہ جس نے پکی سچی توبہ کر لی، ایمان لے آیا، عمل صالح شروع کر دیے تو اللہ صرف اس کے گناہوں کو معافی نہیں کرے گا، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ،
اللہ اتنا غفور الرحیم ہے، اتنا رحیم اور کریم ہے کہ اللہ کہتے ہیں میں اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا۔ پکے سچے دل سے توبہ کی کا فائدہ یہ ہے۔ اگر خالی رواجی توبہ کریں گے، خالی منہ کے الفاظ، کانوں کو ہاتھ لگانا، یہ پکی سچی توبہ نہیں ہے۔ دل سے توبہ کریں تو انشاءاللہ اللہ آپ کے ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ اور جو بندہ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، کہ جو بندہ پکے سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، حقیقت میں یہی توبہ ہے، اس نے ہی صحیح توبہ کی ہے۔ یعنی اگر انسان خالی منہ کے انداز میں، خالی کانوں کو ہاتھ لگا کے توبہ کر لے، اس گویا کہ توبہ نہیں ہے۔ اصل توبہ وہی ہے جو انسان نے دل سے کی ہے، اس گناہ پہ نادم ہوا ہے، آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے توبہ کو قبول فرما رہیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ عباد الرحمن کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ بھی ہے کہ لا یشہدون الزور، وہ جھوٹی گواہیاں نہیں دیتے، اور جب کہیں لغو کام کے پاس اس کا گزر ہو تو کرامہ، عزت کے ساتھ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ حضرات، لغویات کیا ہوتی ہیں؟ فضول گوئی، جہاں پہ ایسی مجلس ہو، ایسی بات ہو رہی ہو، ایسی محفل سجی ہو جہاں پہ دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی مجلس قائم کی گئی ہو، یہ جو عباد الرحمن وہاں پہ ٹھہرتے نہیں ہیں۔ لیکن ہمارا عمل کیا ہے؟ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ہم تو ایسی مجالس میں نا دیکھنے کے لیے، یا دیکھیے سے تو ہو کی رہے، یہ دیکھنا یہ گویا کہ ان کی حمایت ہے۔ اگر ہم کسی ایسی مجلس میں جا کے بیٹھ جائیں صرف جنرل نالج کے لیے کہ دیکھیں تو صحیح ہوتا کیا ہے، یہاں پہ کر کیا رہے ہیں، تو یہ ان کا حوصلہ افزائی ہے، گویا کہ ان کی حمایت ہے۔ وہ لوگ تو یہ نہیں دیکھیں گے یہ کون ہے، وہ تو کہیں ماشاءاللہ یہ بھی ہماری مجلس میں ہے، یہ بھی ہماری دوست ہے۔ یعنی ایسی محافر اور مجالس، ایسی جگہوں سے بھی بچنا جہاں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہو، مرو کرامہ، وہاں سے جلدی سے گزر جاؤ۔ ایسی محافر اور مجالس کے پاس ٹھہرنا رکنا بھی جائز نہیں ہے۔ آگے فرمایا والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، عباد الرحمن کے سامنے جب رب کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اس پہ وہ ایسے ہی اندھے بہرے ہو کے نہیں گر جاتے کہ بس ٹھیک ہے جو سنا فوراً، نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اور اپنے احکامات کو منوانے کے لیے جبر کا وتیرہ نہیں اپنایا، بلکہ تدبر و تفکر کی دعوت دی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے، ان پر قرآن کی آیات پڑھی جائیں، اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس کو سوچو سمجھو، اس میں فہم حاصل کرو، تدبر و تفکر کرو، ایسے نہیں بس جیسے دیکھا سوچو ٹھیک ہے جی، نہیں، یہ مسلمان کا اور مومن کا، عباد الرحمن کا وتیرہ نہیں ہے۔ ہمیں دین میں پورا فہم حاصل کرنا چاہیے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے، خالی روایتی انداز میں نہیں ٹھیک ہے جی، نہیں، دین میں فہم حاصل کرو، تدبر و تفکر کرو۔ اللہ کی قرآن کو جب سنو تو غور سے سنو، اس میں تدبر کرو، اس میں غور کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، عباد الرحمن اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعائیں کرتے رہتے ہیں، صرف اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنی اولاد کے لیے، اپنی ازواج کے لیے، اپنے ماحول معاشرے کے لیے، سب کی خیر خواہی سوچتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اے اللہ ہمیں اپنی اولاد سے بھی، اپنی بیویوں سے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک اور سکون دے، اور ہمیں متقین کا امام بنا۔ جب انسان اپنے گھر سے خوش ہوگا، اپنی اولاد سے خوش ہوگا، اپنی بیوی سے خوش ہوگا، اس کا اخلاق اور کردار اعلیٰ ہو جائے گا، دین والا ہو جائے گا، پھر وجعلنا للمتقین اماما۔ تو ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے، اپنی بیوی کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایسے صالح اعمال کرنے کی توفیق دے، دین اور دین کی بات کو سمجھنے کی توفیق دے، کہ جب گھر کا ماحول معاشرہ پرسکون ہو جائے گا نا تو انسان کو اللہ تعالیٰ کیا دے گا؟ وجعلنا للمتقین اماما۔ ان چیزوں کو اپنا کر ہی انسان متقین کا امام بن سکتا ہے۔
تو آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا. جیسے شروع میں 2-3 اوصاف کے بعد اللہ نے فرمایا نا کہ رحمان کے بندے جو ہیں وہ جہنم سے بچنے کی دعا کرتے ہیں. کیوں؟ کہ وہ برا ٹھکانہ ہے، بری جگہ ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سارے اوصاف کو بیان کرنے کے بعد اللہ فرما رہے ہیں اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا. یہ وہ لوگ ہیں، ان اوصاف کے حاملین وہ لوگ ہیں جن کو اللہ جنت کے بالا خانے عطا فرمائے گا. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور ان کو سلام پیش کیا جائے گا، ان کے لیے دعائیں کی جائیں گی. خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے. حسنت مستقرا ومقاما، اور یہ جنت کتنا ہی اچھا ٹھکانہ ہے رہنے کے لحاظ سے، ٹھہرنے کے لحاظ سے. تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان کے اس آخری رکوع میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ عباد الرحمن کے اوصاف بیان فرمائے. میں نے آپ کے سامنے مختصر بیان کیے ہیں، باقی اگر ہم غور کریں، قرآن کا مطالعہ کریں تو ہمیں انشاءاللہ بہت ساری ایسی باتیں مل سکتی ہیں کہ ہماری زندگی سنور جائے گی. تو میں نے انتہائی اختصار کے ساتھ عباد الرحمن کے اوصاف بیان کرنے کی کوشش کی ہے. میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سب کو قرآن کے اس رکوع کو، سورۃ الفرقان کے آخری رکوع کو گھر جا کے مطالعہ کیجیے گا. اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. ان اوصاف کو ہمیں اپنانا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ ہم سب کو ان اوصاف کو سن کر سمجھ کر اپنانے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرمائے. ہمارے جتنے بوڑھے بچے، جوان، مرد و عورت، جتنے بھی گھروں میں، اسپتالوں میں، جہاں جہاں کے بیمار، اللہ تعالیٰ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ پاک ہمارے مرحومین کی فوت شدگان کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے حال پہ رحم فرمائے، ہماری مشکلات کو آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارا سنا قبول فرمائے. جو میں نے بیان کی ہے، آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہماری مسجد کے نمازی شفیق صاحب، ان کا بھی آپریشن ہوا ہے کل شاید، تو ان کے لیے دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ عطا فرمائے. ہماری مسجد کے نمازی فاروق صاحب بن سعید اسٹور والے، ان کی بہن بھی بہت زیادہ بیمار ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفاء کاملہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل علیہ. اب چونکہ ماہ رجب چل رہا ہے تو اس حوالے سے مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے جو انتہائی ضروری بات ہے. ماہ رجب میں بہت سارے ایسے اعمال کیے جاتے ہیں جو خلاف شرع اور خلاف سنت ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے. انہی میں سے ایک عمل شب معراج، جس کو ہم کہتے ہیں نا معراج کی رات. لوگ اس رات میں ساری رات عبادت کرتے ہیں، نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، ذکر تلاوت کرتے ہیں اور دن کا روزہ رکھتے ہیں. دل میں کیا ہوتا ہے ان کے؟ کوئی بھی ایسا عمل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. یہ حدیث پلے باندھ لیں، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جو کوئی بندہ کوئی بھی عمل کرے اور وہ ایسا عمل ہو جو میں نے نہیں کیا، لیس علیہ امرنا، اس میں میرا کوئی حکم نہیں ہے، فہو رد، وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ مردود ہے، وہ رد ہے. تو ہم خاص طور پہ ایسے اعمال جو سنے سنائے ایویں کسی نے بیان کر دیا کہ لو جی یہ تو عبادت کی رات ہے، رات کی عبادت کرو، پورا سال مسیطے بڑھے نہیں تو ایک دن جا کے چلو جی 100 نفل پڑھ لو. بھائی وہ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ ہی اللہ ہمارا رب ہے نا، وہ غفور رحیم تو ہر وقت ہی ہے.
صرف ایک رات کی عبادت سے ہم کہ بس بخشے کہ پورا سال خلاصی ہے؟ نہیں، ایسا کوئی بھی عمل جو خلاف شرع خلاف سنت ہے وہ ناقابل قبول ہے، تو ہمیں ایسے اعمال سے بچنا چاہیے، سنی سنائی باتوں پہ عمل نہیں کرنا چاہیے، خود تحقیق کرنی چاہیے۔ قرآن ہمارے پاس موجود ہے، حدیث ہمارے پاس موجود ہے، ہم پھر لکیر کے فقیر کیوں بن جاتے ہیں؟ ہمیں دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں سنی سنائی باتوں پہ نہیں چلنا چاہیے، پوری تحقیق کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انصر نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم واخذل من اعرض عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما